اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گے۔ بس الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اور اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑ لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس محفل میں دوبارہ سے آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور روز اس ٹائم اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے وقت کو اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پسند فرمایا ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں، جب اس میں آ جائیں، جڑ جائیں، بیٹھ جائیں آپ، تو پھر اپنے دلوں کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے بچا کر اور ہٹا کر بیٹھا کریں اور یہ سنا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس میں محفل میں برکت عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں کو بھی جوڑیں۔ دیکھیں آپ اگر کتنے لوگ ہیں اس وقت جتنے بھی پڑھے بیٹھے ہوئے، تو کئی لوگوں نے ظاہر نماز کا وقت جو ہے وہ بیچ میں آ رہا ہوتا ہے، تو نماز کے وقت کی وجہ سے اکثر عورتیں ظاہر اب 5:15 بجے، کہیں 5:20 پہ، کہیں 5:25 پہ اذانیں ہو رہی ہیں، تو بچیاں نماز پڑھ کر جڑتی ہیں۔ بہرحال مجھے اس میں اعتراض نہیں ہے، میں کہتی ہوں آپ لوگ ذرا سا پہلے آ جائیں، کیونکہ آج بھی ہمارا جو ہے نا عصر کا وقت وہ 4:57 پہ میرے پاس شو ہو رہا ہے، 4:57 پہ۔ تو 4:57 پہ یعنی آپ 5 بجے میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں، 5:15 پہ، مطلب 5:05 پہ اس طرح نماز میں بھی پڑھ لیتی ہوں، آپ بھی پڑھ لیں تاکہ وقت پہ آ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ جوڑیں گی کسی کو بھی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صفت کی وجہ سے کہ جوڑنے کی، کہ آج 10 سال 15 سال سے الحمدللہ رب العالمین جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں بات ہوتی ہے، کہیں جاتے ہیں، کسی جگہ بازار پہنچتے ہیں، تب بھی اللہ کا شکر، اول تو بازار بہت کمی جاتی ہے نہ ہونے کے برابر، لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش، یہ والی اگر ہمیں یہ والی بات آ جائے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، تو خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں نا کتنے مزے کی بات ہے کہ آپ نے اگر کسی جگہ پہ 1 روپیہ جمع کرایا، لیکن آپ کو وہاں سے 1 کروڑ روپیہ مہینہ آنے لگا، تو آپ کو کتنا سکون، 1,00,000 روپیہ مہینہ آنے لگا تو آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ یعنی آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کسی کو جوڑتی ہیں تو اس کی نماز کی اصلاح ہو گئی، وہ نمازیں پڑھ رہے صحیح طور پہ آپ کے جوڑنے کی وجہ سے ہمارے اصلاح نماز گروپ میں۔
تو وہ سارا ثواب آپ سو رہی ہیں، ٹھنڈی میٹھی نیند سو رہی ہیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ جو ہے آپ لوگوں کو جڑنے کی توفیق مطلب کہتی ہیں وہ امتحان دے رہے ہیں، وہ محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، لیکن جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے، کیونکہ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، الدال علی الخیر کفاعل ہی، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیکی کا کام کرے گا، نیکی کا راستہ دکھائے گا، اس پر جتنے لوگ چلیں گے، وہ جتنا کام کریں گے نیکی کا، وہ اسی کے کھاتے میں جمع ہوگا۔ لیکن جو برائی کی راستہ دکھائے گا، ایک بندہ آپ میں سے کوئی بہن ہے پکچر دیکھتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں یہ بڑی اچھی پکچر ہے بھائی، اس میں ہیروئن بڑی خوبصورت رکھی ہوئی ہے اور بڑی طاقتور اور بڑا بہادر ہیرو ہے، اور اس کے آپ کے کہنے پر آ کر لوگوں نے جتنے لوگوں نے وہ پکچر دیکھی، وہ ڈرامہ دیکھا، اس کا سب کا گناہ ہمارے کھاتے میں، بتانے والے کے کھاتے میں آ جائے گا۔ یہ بات میری اور آپ کی نہیں۔ جیسے قابیل نے پہلا قتل کیا دنیا میں، تو جتنے قتل ہوں گے اس میں جتنا قابیل کو جتنا اس شخص کو گناہ ملے گا، وہ پہلے قابیل کو ملے گا، پھر اس کو ملے گا۔ اسی طرح جتنے بھی لباطت ہوگی، جتنی بھی ہومو سیکس ہوگی، جتنا بھی لڑکیوں کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ غلط کام کریں گے، تو یہ پہلے دنیا میں سب سے پہلے جو ہے قوم لوط میں یہ کام ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیا، تو سارا کے سارا گناہ ان کو ملے گا، اور پھر اس کو بھی ملے گا، اس لڑکی اور اس دونوں لڑکیوں کو جو آپس میں غلط کام کر رہی ہیں، ان دونوں لڑکوں کو جو آپس میں غلط کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں پہلا زنا جس نے کیا، اس کا سب جتنے بھی زنا ہو رہے ہیں، جتنا زنا کا گناہ ان کو ملے گا، کرنے والے کو اتنا ہی زنا کا گناہ اس کو ملے گا جس نے سب سے پہلے کیا۔ جس نے سب سے پہلے شراب ایجاد کی اور شراب پی اور شراب پلائی، تو اس کو جتنے بھی دنیا میں شرابی کبابی ہیں، اس کا سب کا گناہ اس کے کھاتے میں۔ اب سوچ لینا، اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کا روزانہ کا اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے نیکیوں کا، اور خدا نہ خواستہ آپ نے کسی کو یا میں نے کسی کو غلط راہ پہ لگایا، کسی کو جیسے لوگ کسی کو ہیروئن پہ لگا دیتے ہیں، کسی نشے پہ لگا دیتے ہیں، سگریٹوں پہ لگا دیتے ہیں، تو جتنا گناہ اس کو مل رہا ہے اتنا ہی گناہ جو ہے ان کے کھاتے میں ہے جو لگانے والے۔ امید ہے کہ بات کو سمجھ گئی ہوں گی، بات بالکل روز روشن کی طرح روشن ہے اور سمجھ آنے والی ہے۔ اور میرے سامنے جو بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ بہت ذہین اور نیک اور اچھے بچے ہیں، اور بچوں سے آپ جو ہے خوش بھی کر دیا میں نے آپ کو، یعنی بہت نیک ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سمجھدار ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ دنیا تھوڑے دنوں کی ہے اور آخرت کے سودے خرید لو۔ اور یہ جو جتنے بھی ذکر کے حلقے ہیں یہ گواہی دیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ سے یقین کریں۔ میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ زمین کے جس ٹکڑے پہ بیٹھ کے آپ یہ سن رہی ہیں نا، جس ٹکڑے پہ بیٹھ کے آپ سن رہی ہیں نا اس وقت، یہ ٹکڑا اور اس کے ساتھ باقی کی 6 زمینیں، 7 زمینوں کے بعد جو ہے نا تحت الثری ہے نا، یہ تمام کے تمام اتنے ہی حصوں کو جمع کر لیں۔ اب اگر آپ ایک بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہیں تو آپ کی یہ جو زمین ہے نا جو آپ کے نیچے آ رہی ہے، یعنی جس پہ آپ لیٹی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے ہی 7 زمینوں کو جو ہے نیچے آپ دیکھ لیں، وہ سب کے سب آپ کے حق میں گواہی دیں گی۔ اور خدا نہ خواستہ جس زمین پر بیٹھ کر زنا ہو رہے ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، پکچریں دیکھی جا رہی ہیں، بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہیں، 7 زمینیں اس کے خلاف ہو جائیں گی۔ اب یہ اللہ کا قدرتی ایک نظام ہے جو پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ نہیں پتا ہو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بصیر بالعباد اپنے بندوں کو بڑے مائکروسکوپک نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی باریک بینی سے دیکھتے ہیں بندے کو کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نا، ایک مثال تھی نا جو دی کسی نے، کہ تاریخ رات، کالی رات اور کالا جنگل، کالے جنگل میں کالا پہاڑ، کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی، کالی پرالی کے نیچے کالی پرالی کے نیچے کالی چونٹی، اور کالی چونٹی کے پیر سے بننے والی لکیر کو بھی اللہ جل جلالہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسا دیکھنے والا، ایسا سننے والا، اور اس کے بعد ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے میں اور آپ مخفی ہو جائیں گے، ہم چھپ جائیں گے، ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ہم کائنات کی کسی کونے میں بھی چلے جائیں، خدا جانتا ہے ہم نہیں بچ سکتے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس سے، ہم نہیں بچ سکتے، یعنی ہم کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے۔
اس کی ایک مثال دیتی ہوں، حالانکہ اس وقت نہیں ہے، لیکن بالکل مختصر کر کے، کہ جب سلطان سبکتگین نے، یعنی سوری، سلطان محمود غزنوی نے اپنے جو ہے نوکر یا خادم ایاز جو تھے ان کو بہت پیار کرتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے، تو جو حاسدین تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو آپ ان کو کیوں کرتے ہیں، اتنی عزت کیوں دیتے ہیں؟ تو مختصر کر کے بتا رہی ہوں، تو انہوں نے نا ایک ایک مرغی سب کو پکڑائی شاگردوں کو، اور فرمایا کہ جاؤ جہاں ایسی جگہ کاٹو، اس کو ذبح کرو جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ بڑی اہم بات ہے، وہاں کاٹو اس کو جا کر جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہو۔ اب یہ کیسی بات ہے؟ اب کوئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد سارے آ گئے، سبکت گئے، وہ ایاز نہیں آیا۔ سلطان محمود غزنوی رحم اللہ، جنہوں نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا اور جن کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے ان کو توڑتے ہوئے، بتوں کو توڑتے، اور پھر خواب میں اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی ہاتھوں سے بتوں کو توڑو، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کا آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، شاید نہیں سننا، تو بتا رہی ہوں، مختصر کر کے ہر چیز بتا رہی ہوں۔ تو کیا ہوا جب سارے آگے تو کسی نے، انہوں نے پوچھا کہاں کیا، انہوں نے کہا فلاں تہ خانے میں کیا، ایک جگہ بالکل مکان بن رہا ہوا تھا، کھنڈر تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہاں کیا، کسی نے کہا میں نے جو ہے اپنے بیڈ کے نیچے جا کر اس کو ذبح کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ ایاز جو ہے اپنی مرغی ہاتھ میں زندہ سلامت لے کے آ رہے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ شاگرد بولے دیکھا اس نے آپ کی نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ محمود غزنوی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کیوں نہیں ذبح کر کے لے کے آئے؟ تو فرمایا کہ میں جہاں بھی جاتا تھا تو مجھے کوئی دیکھ رہا ہوتا تھا، کہتا ہے کون دیکھتا ہے؟ فقط رعیہ، فقط وہ رعیہ، ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے مجھے، کون تھا بھائی؟ وہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو استاد محترم میں جہاں بھی گیا مجھے اللہ تعالیٰ وہاں پہ ملے، چنانچہ استاد محترم میں نے اس کو ذبح نہیں کیا اور واپس لے آیا۔ اب بتائیں اب استاد کا کیا تھا؟ استاد کو اور پیار آیا اپنے شاگرد پہ کہ یار یہ تو بڑی زبردست بچہ ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ کا مائکروسکوپک نظام چل رہا ہے ایوری ٹائم، ہر ٹائم، 24 گھنٹے۔ کوئی ایک پل ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ادھر کہیں اور دیکھنے لگے تو ہماری نظر ہم سے نظر ہٹ گئی اور ہم کہیں چلو اب اس وقت نا ہم کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ اللہ نہیں، اب اس وقت تو اللہ تعالیٰ بڑا شور، اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اتنی رات گئی ہے، اب تو اتنی رات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اپنے کام میں لگے ہوں گے، یہ وہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت جو ہے شاہد ہیں اور گواہ ہیں اور سمیع اور بصیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی آنکھیں دینے والا اللہ، یعنی اگر دنیا میں آج تک انسان 100 خرب آئے تو 200 خرب آنکھیں دینے والا اللہ خود کتنا دیکھنے والا ہوگا؟ اگر دنیا میں 100 خرب انسان آئے تو 200 خرب کان دینے والا خود کتنا سننے والا ہوگا؟ اگر دنیا میں 200 خرب انسانوں کو دماغ دیا اللہ نے تو خود اس کا دماغ کتنا ماسٹر مائنڈ ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ان کو دیکھا کریں، ان کو سنا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور امتحان دیا کریں بیٹا، امتحان دیا کرو، پیپر بہت آسان ہوتا ہے، بچوں والا پیپر ہوتا ہے، دیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اللہ رب العزت نے یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، کس پر؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تھی، اس پر حضرت عثمان غنی سے کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ایک درخت کے نیچے سائے میں، شجر کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر وہ بیعت لے رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ان پہ 1400 پہلا ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، 1400 صحابہ پر، دوسرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اور ان تمام 1400 ہاتھوں پر ایک ہاتھ اور بھی تھا جو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا، اور ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب انسان جڑ جاتا ہے نا ایک نیک مقصد کے لیے تو اللہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہی وہ بیت ہے جس کو بیت الشجرہ کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ان مومنین میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا اس میں سچے اترے، پھر ان میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہید ہو چکے، انہوں نے اپنے قول کو نبھا دیا، اپنے عہد کو نبھا دیا، اور بعض ان میں سے مشتاق اور منتظر ہیں کہ ابھی شہید نہیں ہوئے، شہادت کے آرزو مند ہیں، اور اپنے ارادے میں کوئی تغیر تبدیلی وما بدلو تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں، اپنے ارادے میں کوئی تغیر تبدیلی نہیں ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کوئی تبدیلی نہیں، کسی طرح کے بھی حالات ہوئے، شہادت کو منظور نظر رکھا کہ اللہ تعالیٰ کو شہید بہت پسند ہے۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب امت سے مقدم ہیں، یقین کریں تمام دنیا کا ہر انسان مل کر سارے ایک جگہ ہو جائے اور اللہ کا مقابلہ کرنے لگیں تو خدا جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور تمام کے تمام دنیا کے انسان، اگر تمام کے تمام دنیا کے انسان مل کر مقابلہ کر لیں تو کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے نبی مل کر مقابلہ کرنا چاہے تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمام انسانیت مل کر مقابلہ کرنا چاہے تو کسی ایک صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھیں نا، یہ تمام کے تمام باتیں جو اتنی دیر سے میں بتا رہی ہوں یہ صحابہ کرام کے لیے ہیں، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب امت سے مقدم ہیں یعنی بڑھ کر ہے، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ سب اللہ رب العزت سے راضی ہوئے۔ یہ دیکھیں نا، لوگ کے بعض دفعہ کہتے ہیں اللہ ہمیں آپ کے جیسا بنائے، میں نے کہا بھائی میرے لیے تو اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں لکھی کہ پتہ نہیں مجھے جہنم میں پھینکیں گے یا جنت میں ڈال دیں گے، مجھے کیا پتا، چنانچہ تم میرے جیسا نہیں بلکہ تم کو صحابہ جیسا بنے۔ اور سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کی تعریف کی اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بات نہیں ہو رہی، اس میں جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور صحابی بنے، یہ کہیں لکھا ہوتا ہے 1,24,000، مجھے نہیں پتا، یہ جتنے بھی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈے ون، جس دن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اس دن سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، اس میں جس نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور نبی اور حق کے نمک کہتے ہیں نا، حق کے کیا کہتے ہیں بھائی، حق غلامی ادا کیا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ ان آیت میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کی تعریف کی اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اس طرح حدیث میں بہت سی فضیلتیں نازل ہوئی ہیں۔ خود قرآن میں جگہ جگہ میں حیران ہوتی تھی یہ کس شخص کے بارے میں پتہ چلا، ابو بکر صدیق کے بارے، ارے یہ کس شخص کے بارے میں پتہ چلا جی حضرت عمر فاروق کے بارے، ارے وہ ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ والی آیت ہے نا کہ اور وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ اس کی پڑھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
تو پتہ چلا یہ صحابی حضرت جو طلحہ تھے، وہ جو انصاری صحابی تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور جنہوں نے چراغ بجھا دیا صحابہ کے لیے. پتہ چلا یہ اچھا جی ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے بعد ابو بکر اور عمر کا اقتدا کیا کرو، ان کا کہنا مانا کرو. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مانند ہے، جس کا اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے. یعنی جس کا اتباع کرو گے، کسی ایک صحابی کو بھی پکڑ لو گے جنت پہ پہنچ جاؤ گے. تو امید ہے کہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت اہم اور وہ ہے اہم معاملات ہیں، چنانچہ ان کو تھوڑا تھوڑا لے کے چل رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی اتنی سی بات اگر آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ صحابہ ایک جو ہے وہ ٹائٹل وہ انہوں نے ٹائٹل لے لیے، انہوں نے اللہ سے ٹائٹل لے لیے، انہوں نے دنیا کی زندگی. اچھا اب ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو بڑی اندر تک چبھ بھی جائے گی، مجھے بھی چبھتی ہے یہ بات کہ دیکھیں برا نہ مانیے گا، میں سمیت اپنے آپ کو، میں جب کوئی برائی کرتی ہوں اس میں اپنے آپ کو ضرور شامل کر لیتی ہوں، اور جب کوئی اچھائی کرتی ہوں تو آپ کو شامل کرتی ہوں. آپ نے شاید نوٹ کیا اس بات کو، اور میں پھر بھی آپ لوگوں سے معافی بھی مانگتی ہوں کہ بھائی کوئی بات کسی وقت انسان کے منہ سے نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرا دامن پکڑ کے کھڑی ہو جائے اور میرے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے. اچھا جی، اب یہ بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ صحابہ میں سے بہت، یعنی اب آپ صحابہ کو دیکھیں نا، کوئی بائی برتھ صحابہ کو مسلمان ملا ہو تو مجھے بتائیں، بہت کم. یعنی حضرت زبیر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت زبیر نہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، مطلب آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، مطلب کوئی ایسے بہت کم صحابی ہیں جو بائی برتھ مسلمان ہوں. زیادہ کون سے ہیں، زیادہ یعنی زیادہ کون سے ہیں، ایسے ہیں جن کی زندگی، اب جیسے نا ایک مثال کے طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، میں نے یہ پڑھا 3 سال چھوٹے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تقریباً 3 سال کم 40 سال میں، یعنی یوں سمجھے 37 سال کی عمر میں. یعنی اب آپ دیکھیں نا، عمر فاروق بھی بہت مطلب ایک عمر جوانی گزار، یعنی ایک عمر گزار کے پھر صاحب ایمان ہوئے نا، 60ویں نمبر پہ یعنی 40ویں نمبر پہ ایمان لائے. تو میرا کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ انہوں نے تو اپنی زندگیاں قال اللہ و قال رسول اللہ کے ساتھ شروع نہیں کی، انہوں نے تو اپنی زندگیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ شروع نہیں کی. یہ تو جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے لات عزا منات اور بال اور حبل وغیرہ کے نام سنے، ان کے پاس تو دین تھا ہی نہیں، ان کے پاس تو کلمہ تھا ہی نہیں. اب مجھے بتائیں نا کہ یہ ایسے لوگ جو بائی برتھ مسلمان نہیں تھے، پیدائشی مسلمان نہیں تھے، لیکن کیا خوبصورت جب ایمان لائے تو پھر انہوں نے کیا کر دیا، ایمان لائے تو پھر اللہ کے ایسے دیوانے مستانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، اسلام کے ایسے دیوانے مستانے ہوئے کہ اس کے بعد ان کی کہیں نظیر نہیں ملتی، ان کے سامنے کا، ان کے جوڑ کا بندہ نہیں ملتا. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، ایک کے بھی پیچھے لگ جاؤ گے نا. میں کہتی ہوں چلو ابو بکر صدیق کو پکڑ لیں، ایک مثال ہے. عمر فاروق کو میں ایک مثال دے کے صرف سمجھانے کے لیے، نعوذ باللہ میں یہ نہیں، اللہ میرے، میں تو نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی غستاخ صحابہ میں سے بنوں. مطلب فی الحال میں آپ کو کہتی ہوں نا، چلے آپ نے ایک کو پکڑ لیا، حضرت علی کو پکڑ لیا، یا حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا، یا حضرت عثمان غنی کو پکڑ لیا کہ جی بڑے سخی تھے، ہمیں بڑے پسند ہے. ایک مثال ہی ہے نا، صرف آپ نے پکڑ لیا، کسی ایک کو پکڑ لیا، ان کے ارشادات پر، ان کے قولوں پر، ان کی زندگی کے مطابق آپ چلنے لگی، آپ ان کے مطابق چلنے لگی، یا آپ نے، تو بھائی کیا مطلب یہی ہے کہ آپ جنت میں پہنچ جاؤ گے، ختم بات. اور جنت میں بھی ایسی جنت میں پہنچو گے جہاں صحابہ جو ہیں وہ آپ ان کا دیدار کرو گے. بتانے کا صرف مقصد ہے کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے جذبے بالکل ایسے جیسے وہ راکھ کی طرح بالکل بجھ گئے، کوئلے بجھ کر راکھ بن گئے، اور ہمارے اندر سے ایمان بہت ہی ختم مدھم ہو چکا ہے. اور پھر ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس نے پڑھ لیا وہ کامیاب،
جس نے محنت کر لی وہ کامیاب، ورنہ دوسرا کیا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسے لوگوں کی مثال آئی کہ ایک ہی اسکول میں پڑھے ہوئے، ایک ہی کالج میں پڑھے ہوئے، اور ایک ڈاکٹر ہے اور ایک دوسرا اس کا چپڑاسی بنا، تو اس کا وہ دوست اس کا کلاس میٹ تھا۔ تو بھائی بات یہ کہ جس نے محنت کی، جس نے پہچان لیا، بس وہ تر گیا، اس کو وہ جو سمجھ گیا نا، جو وہ کہ بڑا خوبصورت ایک شعر تھا، اپنی ہستی کو مٹا کر پا جا چرا اپنی ہستی کو مٹا کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی ہستی کو مٹا کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کرنی، میرا دوست نہیں آپ نے سب نے بننا، تو نہ بنے بھائی، اپنا دوست تو بنے، اپنے آپ کو تو جہنم کے انگاروں سے بچانے والے بن جاؤ، اپنے آپ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والا بن جاؤ، اپنے آپ پر تو محنت کر لو۔ اگر میرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر رہے تو نہ کرو بھائی، نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسا سرخرو ہو جاؤ اپنے آپ کو مٹا کر، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مان کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے۔ اب دیکھیں نا صحابہ کی آثار، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بات بری لگی تو پھر مجھے معاف کر دیجیے گا، بعض دفعہ اتنی سمجھ نہیں آتی روانی میں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کتنا بول جاتی ہوں، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ تو اللہ تعالیٰ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک میرے نبی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کو، 100 شہیدوں کا۔ اچھا یہ بات مجھے تو ہضم نہیں ہو رہی تھی، میں یہ میرے قاری صاحب تقریباً مجھے بہت زیادہ پڑھتے تھے من تمسک بسنتی، میں نے بھی وہ رٹا مارا، وہی رٹا مارا، وہی آج تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ اب وہ یہی ہوا کہ جب ایسی حدیث سنتے تھے تو فوراً کاپی پینسل بھیجتے تھے، قاری صاحب کو کہتے لکھ کے پردے میں وہ ہوتے تھے تو لکھ دیتے تھے، پھر ہم اس کو رٹا مار لیتے تھے، ٹھیک ہے، جب پڑھتے تھے تب ایسے ہی کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ سنت بڑی زبردست بات لگی، میں نے کہا اپنے قاری صاحب سے، قاری صاحب من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، آپ فرماتے ہیں جس نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک میری سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو قاری صاحب اس میں کون سی بات ہے، لو جی ہم گلاس پی رہے ہیں تو ہم 6 سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، ہم تو 6 سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، یعنی 600 شہیدوں کا ثواب پا رہے ہیں۔ تو قاری صاحب نے فرمایا کہ میری بیٹی، میں نے کہا جی بولے، قاری صاحب کہتے ہیں میری بیٹی جب تو پردہ کر کے باہر نکلتی ہے لوگ تجھے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بہت سے لوگ مجھ سے ملنا ہی نہیں پسند کرتے، کہتے ہیں تمہارا دل ٹوٹتا ہے نا، میں کہا جی ٹوٹتا ہے، بالکل ٹوٹتا ہے، جب شروع میں پردہ کیا تھا تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا تھا، سب یعنی یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس کوئی آ کر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، بڑا گھر میں روتی تھی، شادی میں جا کر میرے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور بس میں بیٹھی اکیلی کھا رہی ہوتی تھی، پی رہی ہوتی تھی۔ تو بہرحال پھر اللہ پاک نے پھر میں کلمہ پڑھتی رہتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ مجھے دین پر استقامت عطا فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے جب دین پر استقامت دی تو پھر لوگ بہت بولے، کوئی بتا اپنے سگے رشتے دار کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو نہ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، تم تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہو، اتنی گرمی میں تم نے اتنا برقع لیا ہوا یہ وہ۔ بہرحال سنا، پھر قاری صاحب سے کہا قاری صاحب جی اس طرح برداشت نہیں ہو رہا، قاری صاحب کہتے کوئی بات نہیں، ڈٹے رہے ڈٹے رہے، ایک دن اللہ پاک زمانہ آپ کی ہاتھ میں ہوگا۔ پھر ایسا ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین جب اللہ پاک نے استقامت عطا فرما دی تو اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ تبارک تعالیٰ دین پر جما دے ہمارے دل کو۔ بس پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی لوگوں نے کیا کہ جناب جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، اتنا نقصان ہو گیا، فلاں بیمار ہے، دعا کر دیں۔ دل میرا بڑا خراب ہوا، میں نے کہا دعا کرانے کے لیے تم میرے پاس آتے ہو، خیر بہرحال میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل بھی سمجھا، بہرحال لیکن الحمدللہ رب العالمین
کہ بہت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مجھے قاری صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہے، میں نے کہا جی کون سی؟ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے تپتے ہوئے سلگتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لینا، ٹھیک ہے؟ قاری صاحب کہتے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے، میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے قاری صاحب۔ کہنے لگے بس یہ دیکھیں دین پہ چلنا ایک وقت ایسا آئے گا، اس میں جو دین پر چلا اس کا اللہ تعالیٰ کیا وہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر دیں گے وہ تو آپ کو ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ اجر ایسے چھپائے ہوئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا، پتہ نہیں آپ کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو، لیکن میں نے جنتی عورت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عورت بچہ جنتی ہے نا، یعنی جب وہ لیبر پین لے رہی ہوتی ہے اور جب وہ تکلیف ہوتی ہے نا بچہ پیدا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جنت میں اس کے لیے ایسی نعمتیں بنا کے رکھ دی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھ دی ہیں جو میرے فرشتوں نے بھی نہیں کبھی دیکھی، جن کا میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ تو اب پتہ نہیں، آپ دیکھیں نا ہم لوگوں نے کتنی کتنی تکلیفیں، ماشاءاللہ 4 4 5 5 بچے، 3 3 بچے، 2 2 بچے آپ سب کے بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو بتا رہی ہوں تو پھر کیا ہے، صبر کے ساتھ الحمدللہ امید ہے کہ کیا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کا جو وعدہ ہے وہ تو انشاءاللہ ملے گا نا۔ اچھا جی، تو کیا کرنا ہے؟ پھر قاری صاحب نے یہی بتایا کہ بھائی جب تم برقع اوڑھ کے نکلتی ہو، لوگ باتیں بناتے ہیں تو تم مرتی ہو، بار بار مرتی ہو، جتنے لوگ تمہیں دکھ دیتے ہیں تم اتنی دفعہ مرتی ہو اور پھر زندہ ہوتی ہو، وہ والا حساب ہی ہے نا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ سارے بیٹھ سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، بوفے ہائی ٹی وغیرہ ہے، سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، میں نے اپنی پلیٹ میں چیزیں چند چوز ڈالی، میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی جگہ مل گئی، کہیں مل گئی الحمدللہ، بعض دفعہ تو جگہ نہیں ملی، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے بیگ میں کوئی چھوٹا موٹا کپڑا ضرور ہوتا ہے، بچھا کے بیٹھ گئی میں جہاں پہ بھی زمین پہ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ بچوں والیاں عورتیں بھی آ جاتی تھیں اپنے بچوں کو اسی جگہ، یا کئی عورتیں ایسے بھی آ جاتی تھی، ایسا بھی ہوا کہ ہم شادی کھانے گئے اور شادی میں ہم لوگوں نے اپنی جگہ پہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا الحمدللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس دن کے بعد سے کوشش یہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت زبا نہ ہو الحمدللہ۔ چنانچہ جب روزہ افطار کریں تو یہ پڑھیں اللہم لکا صمت۔ اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو پھر تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، کھانے پینے کی چیز ہو رہا ہے، جب کھانا کھا چکے ہیں تو پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا جعلنا مسلمین۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ دودھ پی کر یہ دعا پڑھیں کیونکہ دودھ دنیا کی سب سے بہترین غذا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بہتر، یعنی اور ایک دعا ہے جس میں ہے اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں کھلایا نا اس سے بھی بہتر کھلائیے، یعنی اللہ کے نبی اکثر یہ پڑھتے تھے جب کوئی چیز کھاتے تھے، لیکن دودھ پی کر اللہ کے نبی فرماتے تھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، یعنی اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرمائے، یعنی دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں نا دودھ سے اگر بہتر کوئی غذا ہوتی تو اللہ تعالیٰ جتنا بچہ ایک دن کا بچہ پیدا ہوا، یعنی پیدا ہوا بچہ تو اس کو کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دودھ، اس کا مطلب فل آف وائٹامنس، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹ، یعنی ہر چیز اس میں ہوتی ہے الحمدللہ۔ یعنی یہ فارمولا ملک کی بات نہیں کر رہی، ماں کے دودھ کی بات کر رہی ہوں۔ جب کسی کے یہاں دعوت کھائے تو یہ پڑھے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ تو کیا ہوا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کھلانے والے کو مخاطب کر کے دعا کیجئے، اس کو اپنی طرف، یہ تو دل میں مانگی تھی نا، اب اس کو مخاطب کر کے جس نے آپ کو کھانا کھلایا اس کے لیے آپ کہیے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار اور وسلط علیکم الملائکہ۔ افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، یعنی افطاری پہ کتنا ثواب ہوتا ہے نا۔ جس نے کسی ایک گھونٹ پانی سے روزہ کسی کا کھلا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو روز حشر ایسا پانی پلاؤں گا کہ اس کو جنت میں جانے تک پیاس ہی نہیں لگے گی اس وقت۔ حالانکہ سب سے زیادہ پیاس کا ہی ذکر آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہو جائے گا اور پسینہ بار بار نکل رہا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کا پسینہ 12 ہاتھ زمین میں گھس گیا ہوگا، وہ سب پانی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کا روزہ کھلوا دیا، چاہے ایک گھونٹ پانی سے یا ایک گھونٹ لسی سے یا ایک کھجور سے کھلا دیا، آپ سوچ لیں، یہ حدیث پاک ہے میرے پاس الحمدللہ، جس کسی کو چاہیے میں پوری حدیث بھیج دوں گی۔ تو تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں یعنی تمہیں ثواب ملے،
اور نیک وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں، یعنی تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے متقی لوگ تمہارا کھانا کھائیں، متقیوں کو کھلاؤ. یہ جو ہے نا گل گپاڑا کرنے والے، ناچ گانے والے، ان کو نہیں، متقی لوگوں کو کھلاؤ. اور فرشتے وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں. جب میزبان کے گھر سے چلنے لگے تو دعا پڑھیں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت دیجئے، ان کو بخش دیجئے، ان پر رحمت کیجئے. جب روزہ افطار کرے تو یہ پڑھے اللہم لک صمت والا رزقک افطرت. وہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا اللہم لک صمت وبک آمنت والا، وہ والا نہیں، یہ نہیں، یہ صحیح، یہ والی صحیح ہے. کچھ بات لوگوں نے اپنی بڑھا بڑھا کے بدعتیں کی ہیں، لیکن آپ نے کیا پڑھنا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر، یعنی تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. آگے ایک ہے جب کپڑا پہنے تو دعا پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑا پہنایا. ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں ہیں، یاد کر لیں اور آہستہ آہستہ دیکھیں لے کے چل رہے ہیں. ہم لوگ تو زیادہ کروا بھی نہیں رہے اللہ کے حکم پہ، لو اس کے باوجود اگر ہم نہ یاد کریں تو دیکھیں کیسے کام کی دعائیں ہیں. سب سے بڑھ کے سنت ادا ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جب مہمان کو آپ دعا دیں گی کہ تمہارے پاس جو ہے وہ روزہ افطار کریں اور تمہارے رزق میں برکت ہو، اور فرشتے بھی آپ پر جو ہے، فرشتے آپ پر جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کریں، تو جب اس طرح کی دعائیں میزبان کو دیں گی تو اس کا دل کتنا بڑھے گا. وہ جو بیچارہ پورا دن بیٹھ کے حلیم بنا رہا ہے یا پائے بنا رہا ہے، اس کا دل ایسا اس کو سکون ملے گا کہ اس کو لگے گا کہ میں نے کوئی محنت، آج میری محنت وصول ہو گئی. ٹھیک ہے نا. جب اس کو اتنی پیاری پیاری دعائیں ملیں گی، اس کے بدلے اگر آپ کہیں اوہو مزہ نہیں آیا، آج تمہاری بریانی اچھی نہیں بنی ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ ہم اس میں عیب نکالیں، بلکہ اس کے گھر کھا کر اس کو دعائیں دیں. ٹھیک ہے. باقی ہم بھی کوئی اتنے ماسٹر شیف نہیں ہیں کہ ہماری بھی بہت اچھی مزیدار چیزیں بنے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگلے نے بہت محنت سے بنائی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آ رہا ہوتا. اب جیسے مثال میں دیتی ہوں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ بنا لیتی ہیں اٹھا کر کیا جی، یہ جو میکرونی شکرونی ہوتی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اسپیگٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں. اب تو مجھے تو واقعی سچی بات ہے اتنے پاستا وغیرہ مجھے تو اتنے کوئی نام شام بھی نہیں آتے، لیکن مجھے نہیں پسند آتی. اتنی انہوں نے چیزیں ڈالی ہوتی ہیں لیکن نہیں پسند آتی. شوق سے نہیں کھاتی، بس ہاں ایسے بھوک لگی ہے تھوڑا سا کھا لیا بس کہ بھوک مٹ جائے، یعنی میں شوق سے نہیں کھاتی. تو میرا کیا مطلب ہے کہ اب جب نہیں کھاتی تو اس کو پھر یہ نہیں کہتی کہ بھئی یہ کیوں پکا لیا ہے، بس ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں یہ لوگ تو کھا رہے ہیں، خوش ہو کے کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد کچھ اور کھا لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب کا سبق جاری ہے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا أورة وما هي بأورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا، یعنی جنگ احزاب میں، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا، ایسے نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، نہ کپڑے پہننے کو، سردیاں، اور پھر گھروں سے باہر جو ہے، ایک طرف جنگل اور باقی سارے کیا طرف کیا تھا، جو تھا خندق کھدی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے بچے جو تھے مدینے میں تھے، بیویاں مدینے میں تھیں، اور یہ کتنے دن، 25 دن ہو گئے تھے اس حالت میں کہ کھانے کو نہیں مل رہا، 2 دن کا فاقہ تھا، 3 دن کا فاقہ تھا۔ اس موقع پہ مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور سخت زلزلے میں ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلا کے نچوڑ کے رکھ دیا، اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکے ہی کا وعدہ کیا تھا، یعنی 25 دن ہو گئے، کوئی اگر ہمیں اللہ نے دینی ہوتی فتح تو دے دیتا، اب تک تو دھوکے کا وعدہ تھا، یعنی ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ دھوکا کیا اللہ کے نبی نے، اور نعوذ باللہ یہاں پہ لے آئے، اور ہمیں کیا ہے، اب جب نظر تو آثار آ ہی نہیں رہے کہ کوئی فتح کے، تو اب کیا ہوگا، یہ کسی وقت بھی آ کر ہم پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ ہم سے دگنے تگنے ہیں۔ اور پھر بنو قریظہ جو کہ مدینے کے اندر رہ رہے تھے، مدینہ کے اندر والے زیادہ وہ غداری کی وجہ اتر آئے، اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان دہ گھر کا بھیدی ہوتا ہے، گھر کا بھیدی لنکا اٹھائے، اور گھر کا بھیدی یعنی غدار جو ہوتا ہے نا، وہ اپنوں میں ہی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ غداری جو ہوتی ہے نا، آپ نے پتا نا ٹیپو سلطان کو غدار وہ میر جعفر نے ختم کرایا، حالانکہ ٹیپو سلطان پر وہ انگریز ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ تھا کہ ادھر بنو قریظہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا وہ الگ تھا، ادھر سے منافقین نے کہا کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، نعوذ باللہ دھوکا دیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جبکہ ان میں بعض لوگوں نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، کیا کہا، منہم یا اہل یثرب، یثرب یثرب لا مقام لکم فرجعوا، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، اب یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھہرنے کی، چلو چلو لوٹ چلو، واپس چلو اپنے مدینہ شہر چلو، یہ کیا تم 25 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے، اتنی سخت سردی میں کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، گھر والوں سے رابطہ نہیں، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، اور پھر کیا اور بعض لوگ ان میں نبی سے اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے گھر تو بالکل غیر محفوظ ہے، اب دیکھیں نا بنو قریظہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اب ہمارے بیوی بچے اور بالکل جو ہے ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں وہ بہت خطرے میں آ گئے ہیں، تو چنانچہ اب ہمیں آپ اجازت دیجیے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ یعنی بے شک بنو قریظہ نے ان پر ایگریمنٹ کر لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی میں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اسلام کا چراغ بجھا دیتے، نہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، پھر کیا ہوا، اور اگر مدینے میں ان کے اعتراف سے ان پر کوئی آگ گھسے، پھر ان سے فساد کی درخواست کی جائے تو یہ اس کو منظور کر لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم چلو مدینے میں چلے جاتے ہو، لیکن مدینے میں کوئی حملہ ور پہنچ جائیں گے تو پھر وہ تم کیسے بچو گے، یہ بھی تو بتاؤ نا، تم یہاں سے تو جا رہے ہو مدینے کی طرف، اگر مدینے میں وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاد میں جانے سے دشمن کا مقابلہ کر کے مرنے سے ڈرتے ہو، لیکن اگر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیسی زبردست بات کر رہے ہیں کہ لیکن اگر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کوئی ایسا مرض دے دے کہ تمہیں ایک طرف پیشاب کی نالی لگی ہو، ایک طرف خون کی نالی لگی ہو، ایک طرف ڈرپ چل رہی ہو، اور پھر ایک طرف جو ہے خوراک کی نالی لگی ہوئی ہو، اور کیا وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہو، بتاؤ، موت تو وہاں پہ بھی آ جائے گی۔ پھر شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، لڑکے اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، پیارے پیارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے، کسی کی محبت میں۔ اب یہ صحابہ بھی کس کی محبت میں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، کچھ نہیں دیکھ رہے، اب دیوانہ وار بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دیوانہ وار اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں لگے ہیں۔ فرمایا اگر مدینے میں ان کے اعتراف سے ان پر کوئی آگ گھسے، پھر ان سے فساد کی درخواست کی جائے تو یہ اس کو منظور کر لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان سے کہا جائے کہ اب لڑو تو کیا تب نہیں لڑو گے، تم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو نہیں بچاؤ گے دشمن سے لڑ کے؟ تو فرمایا اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہرے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں اس کو بتا رہی ہوں۔
حالانکہ یہی لوگ ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یہی لوگ ہیں جو پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ سے جو تم عہد کرو گے نا، اللہ تعالیٰ سے جو تم وعدہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو نپے گا ضرور، پوچھے گا ضرور کہ تم اب بتاؤ تم نے وعدہ تو یہ کیا تھا، تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک حدیث میں، بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ایک مٹھی جو آتے تھے، پھر ان کو بدمزہ چربی میں پکا کر سب مل کر کھا لیتے تھے، حالانکہ وہ حلق کو پکڑتی تھی جا کے چربی، اور اس میں سے بو آتی تھی، غرض کے سردی کے علاوہ کھانے پینے کی بھی بہت تنگی تھی، اور سردی کا موسم تھا، اور پھر بنو قریظہ کے یہودیوں نے دفتن معاہدہ توڑ کر سخت بے چینی پیدا کر دی تھی۔ زلزال 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 زلزلوہا، ہلا کے رکھ دیا اللہ نے، زلزلہ پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہر طرف موت ہی نظر آتی تھی، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، سردی میں کپڑے نہیں ہے گرم، بچوں کو، بیویوں کو، بوڑھے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے مدینے میں، اور کہاں جو جن پر بھروسہ تھا وہی پتے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بنو قریظہ بھی کس سے مل گئے، سرداروں سے، قریش کے مل گئے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ ختم۔ حالانکہ مدینے میں جاتے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ ہوا تھا مدینہ سے، کہ یہودیوں سے میثاق مدینہ کے نام سے، جو آپ نے پڑھا ہوگا 6 کلاس 7 کلاس کی بک میں، لیکن اب کیا ہوا کہ اپنے وعدوں سے پھر گئے، اب کہاں تھے، یعنی آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اللہ کے نبی اور مسلمان اللہ اکبر رگڑے میں تھے، رگڑے میں بہت بری طریقے سے۔ پھر بنی قریظہ کے یہودیوں نے دفتن معاہدہ توڑ کر بے چینی پیدا کر دی، پھر منافقین دل کے کھوٹے جو بظاہر مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے، وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، یعنی یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں، لشکر میں جو مجاہدین وہ تھے منافقین، وہ ایک طرف سامنے قریش کے قبیلے اور ساتھ والے اور دوسرے قبیلہ قریش خندق کے اس پار، اور اندر سے جہاں ان کا گھر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھروں کی عورتوں کو، بچوں کو، سب کو ایک ہی جگہ جمع کر کے بنو قریظہ کے قریب کر دیا، اور بنو قریظہ نے غداری کر لی، اور تیسری طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں، لشکر میں جو منافقین تھے، انہوں نے جو دل کے کھوٹے تھے، جو بظاہر مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے، وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں دھوکہ دیا، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کہاں گئے، ہمیں تو بڑا سخت دھوکہ دیا گیا۔ بعض منافقین مسلمانوں کو بہکانے لگے، ان کو یہ کہہ کر ڈرایا، اے یثرب کے باشندوں، یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ النبی کا کہلایا جانے لگا، پھر بعد میں اختصار کر کے مدینہ ہی کہنے لگے۔ تو منافقین اس اہل ایمان سے کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہو صورتحال کیا ہے، سارے عرب اکٹھے ہو کر ہم پر چڑھائے ہیں، اور بنو قریظہ نے بھی جو اپنا عہد و پیما ہم سے کر رکھا تھا توڑ دیا، اب ہم خندق پہ اس عرب کے جمع غفیر اور عظیم لشکر کے سامنے پڑے رہیں تو اس سے کیا فائدہ ہے، یا بھوکے پیاسے پڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے، اب ہمارا یہاں ٹھہرنے کا کوئی کام نہیں، صاحب ظاہر ہے کیا انجام ہونے والا ہے، چلو گھر اٹھو، لوٹ چلو، تمہیں انجام نظر نہیں آ رہا، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو، سامنے بھی دشمن ہے، پیچھے بھی دشمن ہے، دائیں بھی دشمن ہے، بائیں بھی دشمن ہے، پھر چلو گھر لوٹ چلے، یہاں رہنا موت کے منہ میں جانا ہے۔ چنانچہ بعض منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور اس کے شہر میں ہمارے گھر کھلے ہوئے اور غیر محفوظ ہیں، پڑھیں خبر نہیں کیا ہو جائے، ہمیں اجازت دیجیے کہ شہر جا کر گھروں کی حفاظت کا بندوبست کریں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، صرف عورتیں بچے رہ گئے ہیں، دیواریں قابل اطمینان نہیں، کبھی چور وغیرہ نہ گھس آئے۔ چنانچہ جو اجازت لینے آیا آپ اس کو اجازت دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ مخلص اہل ایمان کھڑے رہ گئے۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب بھاگ جانے کے بہانے تھے، گھروں کی حفاظت کا بہانہ ایک جھوٹا بہانہ تھا، بات یہ ہے کہ ان کے دل اسلام کی طرف پورے جھکے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں اسلام آئے نہیں ہے۔ اس وقت جو کفار کا ہجوم دیکھا اور بظاہر مسلمانوں کی فتح کا کوئی نشان نظر نہ آیا، پتہ چل گیا کہ بھائی مسلمان کبھی قیامت کے صبح تک جیت ہی نہیں سکتے، یعنی فتح یاب ہی نہیں ہو سکتے، تو میدان جنگ سے بھاگ کر گھر میں جا کر بیٹھ رہنے کی سوجی، بالفرض مدینے کے باہر سے کوئی غنیم ادھر ادھر سے گھس آئے، پھر اس سے مطالبہ کریں کہ مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ ہو کے ان سے لڑو اور فتنہ فساد برپا کرو، تو یہ فوراً ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی لشکر کہیں سے آ جائے گا مسلمانوں کے خلاف تو یہ ابھی تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے نہیں لڑنے کو تیار، لیکن اس وقت مسلمانوں سے لڑنے کو تیار ہو جائیں گے، اسلام کے ظاہری دعوے سے دستبردار ہو کے فوراً فتنہ فساد کی آگ میں کود پڑیں گے۔ اس وقت تو فوراً گھروں سے نکل کر کھڑے ہوں،
نہ گھروں کا حفاظت کا بہانہ کریں گے، نہ شکست کا خیال دل میں لائیں گے۔ منافقین کے متعلق آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ وہی تو ہیں جنہوں نے جنگ احد کے بعد عہد کیا تھا کہ آئندہ کبھی میدان جنگ سے نہ پیٹ موڑ کر نہ بھاگیں گے، یعنی ہم ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور بھاگیں گے نہیں۔ اب یہ اس عہد کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیسی خلاف ورزی؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا جائے، جو کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اس کی پوچھ ضرور ہوگی، یہ نہیں کہ بعد میں مکر جاؤ، ٹھیک ہے، اور عہد توڑنے پر ان کو سزا ملے گی۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتلا دیں، تم جو بھاگے بھاگے پھرتے ہو تو موت یا قتل کیے جانے کے ڈر سے بھاگنا بے سود ہے۔ جس کی قسمت میں موت ہے وہ کہیں بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا۔ قضائے الہی ہر جگہ پہنچ کر رہے گی، اللہ کا حکم ہر جگہ پہنچ جائے گا، اور فرض کرو بھاگنے سے بچاؤ ہی ہو گیا تو کتنے دن، آخر موت آنی ہے، اب نہیں چند روز کے بعد آئے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے جب موت کا پروانہ آیا، یا اس میں نہیں لکھا ہوا، جب حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے موت کا پروانہ آیا کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس ملیں گے، ان کے اے اسرائیل ان کی روح قبض کر لو، تو پورے راستے صرف یہی سوچتے گئے اسرائیل علیہ السلام کہ ادریس علیہ السلام تو دنیا میں ہے، تو چوتھے آسمان پہ کیوں میں ان کو جا کر ان کی روح قبض کروں؟ لیکن اللہ کے حکم پہ چلے گا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے، ساتویں سے چھٹے، چھٹے سے پانچویں، پانچویں سے چوتھے، تو دیکھا ادریس علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا آپ یہاں کیسے؟ فرمایا میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آسمان کی سیر تو کرائیے۔ چنانچہ میں آسمان کی سیر کرتے کرتے چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا۔ لو جی، اللہ وہ کہتے ہیں نا لائی وہاں پر جہاں کا خبیر تھا، کیا تھا یہ؟ بہرحال قضائے الہی ہر جگہ پہنچ کے رہے گی، اور فرض کرو بھاگنے سے بچاؤ ہو گیا تو کتنے دن، آخر موت آنی ہے، اب نہیں چند روز کے بعد آئے گی، اور نامعلوم کس سختی اور ذلت سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ اللہ کے ارادے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ کوئی تدبیر، نہ کوئی ہیلا اس کے مقابلے میں کام آ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے اللہ رب العزت پہ توکل کرے اور ہر حالت میں اس کی مرضی کا طلبگار رہے، ورنہ دنیا کی برائی، بھلائی یا سختی اور نرمی تو یقیناً پہنچ کر رہے گی۔ پھر اس کے راستے میں بزدلی کیوں دکھائے اور وقت پر جان کیوں چرائے؟ جو عاقبت خراب ہو، ہر چیز اللہ کے اختیار اور ارادے سے کے تحت ہے۔ اگر اس نے حکم دے دیا کہ تمہیں برائی پہنچے گی تو وہ پہنچ کر رہے گی، اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ تمہیں اچھائی اور خوش نصیبی پہنچے گی، پہنچنی چاہیے تو پہنچ کے رہے گی، تو ایسے ہی ہو کر رہے گا۔ اس کے فیصلے کے بعد نہ کوئی برائی سے بچا سکے گا، نہ کوئی اس کی رحمت سے روک سکے گا۔ انہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ مددگار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم قدم پر کیسے کیسے حادثات ہوتے رہے، کیسے کیسے حوادث ان تک پہنچتے رہے، کیا کیا حالات ہوئے۔ اگر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ماں کا موت کا غم نہیں بھولتا، یقین کریں ایک بچی ایسی ہے جس کی ماں کی موت کو اب 11 تاریخ کو پورا 1 سال ہو جائے گا، لیکن آپ یقین کریں وہ ویسے تڑپ رہی ہے جیسے ماں کے لیے جیسے جل بن مچھلی نرت بن پانی، ایسی ہی تڑپ رہی ہے وہ، آج بھی ایسی تڑپ رہی ہے، 1 سال ہونے کو آ گیا لیکن ایسی ہی تڑپ رہی ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، بتانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تڑپنا اس کی ماں کو زندہ نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ اب ہم نے جانا ہے اور ہم نے ملنا ہے، تو پھر جب پتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے تو پھر موت سے فرار کیوں، اس کی تیاری کیوں نہیں؟ اب دیکھیں نا کیسے کیسے حالات آئے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، سامنے کفار کا لشکر، دشمن کا لشکر، اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پورے کفار کا لشکر ہے، بری طرح سے لشکر ہے۔ میں کل انشاءاللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتاؤں گی کہ وہ کیسے جنگ عذاب میں کس طرح، کتنی سردی میں کیسے نکلے اور کیسے پہنچے۔ بہرحال بات صرف اتنے سے سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اپنا رخ بہتر کر لو، متعین کر لو، اپنے چلنے کا راستہ دیکھ لو کہ کس راستے پہ۔ بہت وہی میں نے بتایا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر تیار ہو رہی تھی،
تو قبر کی تیاری کے لیے انتظار میں بیٹھے تھے، سامنے ایک وہ ٹہنی ٹوٹی پڑی تھی، اس میں سے ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک تھوڑا سا تنکا سا پکڑ لیا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن بنائی، ایک لکیر مٹی پہ بنائی، اور پھر اس کو بار بار اس کو اور اچھی طریقے سے اس پر وہ چھڑی پھیرتے رہے یہاں تک کہ وہ گہری ایک گہری لکیر بن گئی، اور پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے ارد گرد اس کے دائیں بائیں شاخیں بنا دی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا ہر عمل حکمت والا ہوتا ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو فرمایا کہ ایک راستہ صرف یہ ایک راستہ صرف ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور باقی ہر راستہ جنت سے دور جاتا ہے، جنت سے مزید دور کرتا ہے، جنت سے مزید دور کرتا ہے۔ چنانچہ ایک ہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ان کی شریعت، اور جو ان کی شریعت پہ اور ان کے عمل کو اپنائے گا، خدا جانتا ہے میں آپ سے سچا وعدہ کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں ہے اس میں، وہ ضرور بالضرور جنت میں جائے گا، اور خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہے گا انشاءاللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو نہ کوئی کسی بات کا غم ہوگا، نہ فکر ہوگی، نہ وہ حزن کرے گا کہ ہائے کاش میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لیتا۔ تو اب بتا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بات کا اتنا قلق نہیں ہوگا، اتنا افسوس نہیں ہوگا، جتنا اس بات کا کہ کاش کہ ہم نے فلاں گھڑیاں جو اپنی سونے میں گزاری یا فضول قسم کی گفتگو میں گزاری، فضول باتوں میں گزاری، کاش کہ ہماری وہ گھڑیاں بھی، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر اگر ہماری ایک بہن بیٹھی ہوئی ہیں جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ مجھے یاد دلائیں تو میں آپ کو کل یہ حدیث پوری پڑھ کے سنا دوں گی، اور کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بات کا اتنا قلق اور افسوس نہیں ہوگا جتنا ان گھڑیوں پر جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزار دی۔ خدارا میری ایک ملنے والی بہن تھی، وہ بڑی انہوں نے بات خوبصورت کی، بتا دیتی ہوں، کہتی ہیں جب جنتی اپنی چھت کی طرف ایک جنتی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی چھت کو کھول دے گا، اور وہ دوسرے اپنے سے اپر چیمبر والے، اپنے سے اوپر والے درجے کو جنتی کو کی جنت کو دیکھے گا تو وہ بالکل وہ ہو جائے گا محیر، بالکل حیران ہو جائے گا اور کھو جائے گا، اور کہے گا یار تجھے یہ جنت ملی ہے اتنی حسین، میری جنت سے زیادہ حسین، یار تو نے کون سا ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں کیا، مجھے بتا تو صحیح میرے دوست۔ تو وہ فرمائے، وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا صرف اور صرف جو تو نے سبحان اللہ جتنی دفعہ کہا ہے نا، میں نے اس سے ایک دفعہ زیادہ سبحان اللہ کہا تھا، بس۔ آپ بتائیں کیسی خوبصورت بات ہے، سمجھ آئی؟ تو اس وقت افسوس ہوگا اہل جنت میں جانے کے بعد، اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا اتنا قلق اور افسوس نہیں ہوگا جتنا ان گھڑیوں پہ قلق اور افسوس ہوگا جو آپ نے اللہ کی یاد کے علاوہ گزاری۔ تو میں یہ بات آپ کو سمجھا چکی ہوں، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی گھڑیاں جو آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں گھنٹوں موبائل دیکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی اس بات پر کوئی عقل اور سمجھ اور کوئی دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ ہمارے مطلب میں آپ کو بتا رہی تھی کل کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اچھا وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ 1878 میں بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر بڑا فائدہ ہے رہنے کا، لیکن ہم مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں کہ مسلمان اپنے نبی کے دیوانے اور مستانے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے جانثار ہیں، اور مسلمانوں کو کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کرنا پڑے گا۔ ان کا یہ نبی ان کو جہاد کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے ان کے اس نبی نے فرمایا کہ حی علی الجہاد حی علی القتال، یعنی اور ان کے نبی نے بتایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے قیامت کی صبح تک جاری ہوگا۔ چنانچہ ہمیں کوئی ایک ایسا نبی بنانا چاہیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ ہٹ کر اس نبی کی طرف آ جائے۔ اس پر ریسرچ ہوئی کہ اب اس کی جگہ ایسا نبی کون سا بنائیں جس سے مسلمانوں کی توجہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے، اور بڑی ریسرچ ہوئی
WW ہنٹر کے نام سے یہ ریسرچ آج بھی جو ہے ہندوستان کی انڈیا کی ایک لائبریری میں موجود ہے یہ ریسرچ، اور آج بھی ہم WW ہنٹر کے نام سے رپورٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کس کا ہوا انتخاب؟ اس میں انتخاب ہوا مرزا قادیانی کا، جو کہ یہ اس کو، کیونکہ وہ بہت چرب زبان تھا، بہت جھوٹا انسان تھا، تعویل کاری کا فن جانتا تھا، بہت مکار تھا، بہت پریٹینڈ بہت ہی دکھاوا کر سکتا تھا، بڑی ایکٹنگ کر سکتا تھا، بڑا کمال کا لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا فن جانتا تھا، تعویل کاری کا فن جانتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ ایک اگر غلطی ہو گئی تو اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے، بس اس کا انتخاب ہو گیا۔ اس سے کہا چلو سیالکوٹ ضلع کچہری سے نکلو، یہاں سے تمہیں کتنی تنخواہ مل رہی ہے، تھوڑی سی، معاملے سے کہیں دگنی جا کے دیں گے تمہیں، اور تمہارے پاس نامعلوم ایڈریس سے نامعلوم نام سے ایک ہر مہینے اور منی آرڈر آئے گا۔ چنانچہ اس بدبخت نے جو ہے گوشہ نشینی اختیار کری، لوگوں سے ملنا جلنا فی الحال چھوڑا، اور ہر وقت یہ قرآن وغیرہ میں گھسا رہتا تھا۔ لیکن قرآن، وہ کہتے ہیں نا یہدی بہی کثیرہ و یضل بہی کثیرہ، یہ قرآن بہت سی لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتا ہے اور بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس مثال کو سمجھاتی ہوں کہ بارش پڑتی ہے جب سوکھی زمین پہ، تو سوکھی زمین میں کی آبیاری ہو جاتی ہے اور وہاں سے پھل پھول نکلتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، اور پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، اور آپ کا جو فصل بوئی ہوتی ہے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھولتی اور پھلتی ہے۔ اگر یہی بارش جو ہے شٹالے میں پڑ جائے، یا وہ جو کوڑا ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، اس پہ پڑ جائے، تو وہاں سے مزید تعفن، اور وہاں پہ مزید مچھر اور مزید کھٹمل اور مزید چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو کیا بارش کا قصور ہے؟ سوچیں ذرا، کیا بارش کا قصور ہے؟ بھائی ہم نے اس جگہ کو گندا کیوں رکھا؟ گندگی کا قصور ہے۔ چنانچہ اپنے دل کو غیبت سے، گناہ سے بچا لیں، اور پھر دیکھیں قرآن پڑھیں، پھر دیکھیں قرآن آپ کے لیے کیسے مشعل راہ ثابت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اب اللہ رب العزت کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نہیں 100 حدیثیں لکھ دی، کیونکہ اس مرزا قادیانی نے 80 دعوے کیے۔ میں نے بتایا اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، ایک جگہ کہا اس نے اپنی ایک قرآن کے بدلے ایک قرآن لکھا جس کا نام تذکرہ رکھا۔ اگر یہ رکھ جاتا نا بدبخت قرآن کا نام قرآن ہی رکھتا نا، تو اس کو ایسے جوتے پڑتے کہ تبھی لوگ اس کو مار دیتے، لیکن لوگ اس کے فتنے کو سمجھ ہی نہ سکے۔ اور تذکرہ کے نام سے، جو کہ قرآن کا ایک غیر معروف نام ہے، اس نے اس کا نام رکھا، اور اس نے اپنی تذکرہ میں لکھا کہ اللہ نے مجھ سے کہا انت منی بمنزلتی اولادی، انت منی بمنزلتی ولدی، اے مرزا تو میری اولاد کی طرح ہے، میرے بیٹے کی طرح ہے۔ میں 3 سال میں یہ اب تک 1000 دفعہ ذکر کر چکی ہوں گی، کم سے کم، لگ بھگ، صرف اس وجہ سے کہ نئے آنے والے بھی سن لیں اور آپ کا بھی تازہ ہو جائے، تاکہ آپ کے سامنے اگر کوئی قادیانی آئے تو وہ ٹھہرے نہیں، بلکہ وہ جو ہے ذلت کی جو ہے وہ شکست کھا کر آپ کے پاس سے جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ فتنہ ضرور پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی یہ ضرور دعویٰ کرے گا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں، واحد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو کہ سنا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھایا گیا، لیکن مجھے اس پر کوئی اتنی تحقیق نہیں ہے۔ واحد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں نے قرآن میں پڑھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو موت نہیں دی، ان کو زندہ سلامت اٹھا دیا، اور وہ قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، وہ آئیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس مرزا نے سوچا عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہی ہے، اس نے کہا میں وہی مسیح موعود ہوں جو لوٹ کے آنے والا۔ موعود عید سے نکلا، عید کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹ کے آنے والی خوشی، موعود دوبارہ لوٹ کے آنے والی خوشی، ٹھیک ہے نا، دوبارہ آنے والی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ وہ جو مسیح آنے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ میں ہی ہوں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری جو ہے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ انی متوفیکا
वराफिउका इलैया, जब अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और अपनी तरफ उठाने वाला हूँ, तुझे दुश्मनों से पाक महफूज करने वाला हूँ, यानी तुझे पूरा सालिम उठाने वाला हूँ। यानी खुदा ना खास्ता दुश्मन तेरी एक बाल भी बीका नहीं कर सकता, कोई नाक नहीं तोड़ सकता, कोई कान नहीं तोड़ सकता, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ए मूसा अलैहिस्सलाम ए ईसा अलैहिस्सलाम हम आपको बिल्कुल जिस वक्त जैसे आप हैं इसी तरह उठाने वाले हैं। इन आयत में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ अपनी बेहतरीन तदबीर का जिक्र फरमाया कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन से बिल्कुल बचा कर जिस्म माँ रूह अपनी तरफ उठा लिया और दुश्मन को नाकाम और नामुराद कर दिया। भला जिसे अल्लाह नुकसान से बचाना चाहे उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा जी, व इन मिन अहलिल किताब इल्ला ला युमिनन्ना बिही कबला मौतिही व यौमल क़ियामती यकूनु अलैहिम शहीदा, और तमाम अहले किताब ईसाई पर और तमाम अहले किताब ईसा पर इनकी मौत से पहले ईमान ले आएंगे और वह ईसा क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। अब मुझे तो जो पता है वो मैं बता देती हूँ, वल्लाहु आलम। इस पर कुछ जगह मैंने पढ़ा तो कुछ लोगों ने तो यही कहा और कुछ एक आध मुफ्तियान इकराम ने इसको थोड़ा सा बदला, लेकिन बहरहाल जो मुझे पता है वो बता रही हूँ कि हमारे 3 मुसलमानों के दुश्मन हैं, यहूद और निसारा। यहूदी पक्के पक्के दुश्मन हैं, माशियत पे छाए में हैं, हर तदबीर पाकिस्तान की, अमेरिका की हर पॉलिसी यहूदियों के हाथों में है। यानी इस वक्त समझ लें कि पूरी दुनिया को जो लीड कर रहे हैं वो यहूदी हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अल्लाह ताला ने तो उनके लिए कुरान में लिखा है गैरिल मगज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन, कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे ना चलाना जिस पर तेरा गजब हुआ। गजब किस पर हुआ? यहूदियों पे हुआ। और ना उनके रास्ते पे चलाना जिन पर जो रास्ते से भटक गए, वलज़्ज़ालिन जो गुमराही में चले गए, यानी ईसाई। ईसाई क्या कहते हैं कि ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाई कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह 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 सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के बेटे हैं और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? अल्लाह के। तो मतलब क्या बताते क्या है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जो भी थी उससे ये पैदा हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जबकि अल्लाह तबारक तआला फरमाते लम यलिद वलम यूलद, ना मैंने किसी बच्चे को जना, ना मैं किसी से जना गया, ना मैंने किसी को जना, यानी ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना कोई मेरा बेटा है। तो कहने का क्या मकसद है? बताने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये जब इसने मलऊन ने देखा ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, तो इसने सोचा कि मैं ही ईसा बन जाता हूँ। है ही था ना, एक जगह अल्लाह बन रहा है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कह रहा है कि मैं सानी मोहम्मद हूँ, यानी जो नबी आना था ना, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सरजमीन हिजाज में पैदा हुए और बाप का नाम अब्दुल्ला था और माँ का नाम आमना था, और एक मैं सानी मोहम्मद हूँ, एक मैं मोहम्मद हूँ जो पैदा हुआ कादियान में, जिसका बाप जो था गुलाम मुर्तजा था और जिसकी माँ चिराग बीबी थी। यानी मैं भी मोहम्मद हूँ, मैं सानी मोहम्मद हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ में समा गए हैं, आ गए हैं। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करनी है वो मुझे देख ले। ये सारी बातें अल्लाह ताला ने इस मलून से लिखवाई और इसकी रूहानी खजाइन देख लें, जो इसके चाहने वालों ने इसके किताबचों को एक जगह जमा करके रूहानी खजाइन 23 जिल्दों में छापी, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप रूहानी खजाइन की मुझसे पूछते जाएं, हवाले लेते जाएं और नेट पर रूहानी खजाइन निकाल के उसमें देखते जाएं। जो रूहानी खजाइन किसकी है ये भी देख लें, ये कि ये पब्लिश किसकी है? कादियानियों की है। अच्छा, अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये सुन लीजिए कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन से हैं। 3 दुश्मन हमारे हैं, इस वक्त कम रह गया है। यहूद हनूद निसारा, यहूदी, यहूद हनूद निसारा और यहूद हनूद निसारा, हिंदू। अब हिंदू हमारे कैसे दुश्मन है? आपको पता है इंडिया में रहकर हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की तकसीम के वक्त पाकिस्तान आधा आधा होना था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और हमें कितना थोड़ा सा पाकिस्तान दिया किसने? ये जब तकसीम हुई अंग्रेजों के साथ मिलकर, ऐसी ना इंसाफी वाली तकसीम हुई। गुरदासपुर वगैरह, राजस्थान वगैरह का इलाका, कश्मीर, आजाद कश्मीर पूरा हमारा था, लेकिन हमें नहीं दिया गया। ये बात तो आप लोगों को पता है ना। तो ये तो खैर मैं अपनी अकल से
اللہ پاک نے جو ڈالا پڑھا تھا وہی بتا رہی ہوں, کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اب یہودی ہمارے اسلام کے سب سے بڑے دشمن, اور ہندو ہمارے سب سے بڑے دشمن, یہ دشمن ہے نا. اب یہ یہودی کیا کر رہے ہیں بیت المقدس میں, کس طرح انہوں نے مسلمانوں کے کو نماز نہیں پڑھنے دی, اور کس بری طریقے سے انہوں نے مسلمان نمازیوں کو باندھ دیا ہاتھوں کے ساتھ, ہاتھوں کو پیچھے کر کے, اور کس طریقے سے آپ نے خود دیکھا ہوگا, میڈیا اس کو دکھاتا بھی ہے الحمدللہ. تو میرا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اب آپ خود دیکھ لیں یہ تمام کے تمام حال. تو سب سے پہلے یہ سن لیں کہ یہودی کیسے ختم ہوں گے, پھر ہندو کیسے ختم ہوں گے, اور پیسے ایک رائے میں ہندو جو ختم ہوں گے, دنیا کے تمام ہندو ختم ہوں گے, اور وہ ہوگا غزوہ ہند. اچھا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں ایک غالباً ایک ہی ہیں ڈاکٹر مطلب مفتی طارق مسعود صاحب, وہ کہتے ہیں غزوہ ہند ہو گیا, شاید وہی غزوہ ہند تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے. بہرحال غزوہ ہند میں کوئی یعنی یہ کہاں سے نکلے گا, خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. سن لیں, خراسان کون سا علاقہ ہے, تھوڑا سا علاقہ پاکستان کا, ایران کا, اور باقی سارا خراسان کا علاقہ افغانستان کا علاقہ ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, میں ڈھونڈوں گی انشاءاللہ آج اگر مجھے یاد رہا, کہ اس کو حدیث کی روح سے مجھے یوں پتہ چلتا ہے کہ خراسان کے علاقے سے ایک جماعت نکلے گی, اور جو کہ کالی پگڑیوں والے ہوں گے, وہ صلیبی جھنڈے اکھاڑ پھینکے گی. اب دیکھیں نا, افغانستان سے صلیبی جھنڈے اتر گئے سارے, ٹھیک ہے نا, اس بخاری کی حدیث کے مطابق یہ بالکل صحیح ہے والی, اور کالی پگڑیوں والے نکلیں گے انشاءاللہ, اور جو کہ غزوہ ہند کریں گے, اور کوئی بھی ہندو باقی نہیں بچے گا, جیسے بھی مریں گے اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اس کی غزوے کی اتنی تعریف کی کہ غالباً عبداللہ ابن مسعود بولے کہ یا رسول اللہ میں بھی اس میں ہوں گا, میں بھی اس میں ہوں گا. آپ نے فرمایا دور کی بات ہے, دور کی بات ہے, دور کی بات ہے, یعنی تم نہیں ہو سکو گے, تمہارے بہت بات کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب بہترین ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں حصہ ضرور لینا, اس کے لیے دعا کرنا, اور اس میں حصہ لینا, اس میں مدد کرنے والے کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت زیادہ اس کے لیے نا بہت فضیلتیں لکھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے پاس غزوہ ہند کی کتاب ہے, یہ بھی بیان کر دوں گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اب آگے دوسری بات ہے یہودی, جو سب سے بڑے دشمن ہے یہودی. اور ہم کیسے ہیں کہ ہم میکڈونلڈ جو کہ یہودیوں کا ہے, KFC جو کہ مجھے پتا یہودیوں کا ہے, ہم ادھر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور اسٹیٹس میں لگاتے ہیں دیکھو جی, اور بتاتے ہیں یہودیوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. خدارا یہ سوچنے کا موقع ہے, سمجھنے کا موقع ہے. الحمدللہ جب پتہ چلا تو 5 سال یا 6 سال ہو گئے, نہ ماؤنٹین ڈیو پی, نہ میں نے 7 اپ پی, نہ پیپسی پی, نہ یہ فانٹا پی, نہ مرنڈا پی, میں نے نہیں پی الحمدللہ. کبھی دھوکے سے کسی چیز میں ملا کر کسی شربت میں پلا دی گئی ہے, اس کی میں قسم نہیں کھاتی. اچھا, تو پھر کیا ہوا, آج یہودی تمام دنیا پہ قابض ہیں, آپ کو پتا ہوگا. تو بس اب ہندوؤں کا میں نے بتا دیا آپ کو کس طرح غزوہ ہند ہوگا. یہودیوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حدیثیں تمام کے تمام آپ کے سامنے پیش کروں گی. یہ تو خاکہ بنا کے پیش کر رہی ہوں, صرف 1 یا 2 منٹ ہے میرے پاس, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. 2 فرشتوں پر دائیں بائیں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے, 2 زرد چادریں اوڑھی ہوں گی, اور آپ کے سر مبارک سے موتیوں کی طرح پانی ڈھلک رہا ہوگا, گر رہا ہوگا, اور آپ دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے, اور وہاں سے سیڑھی لگا کر آپ کو نیچے لایا جائے گا. اس وقت غالباً فجر کی نماز کا وقت ہوگا. امام مہدی کے لیے امام اذان ہو چکی ہوگی, اقامت پڑھائی جاری ہوگی. اس میں امام مہدی کو احساس ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, اور وہ پیچھے ہٹیں گے امام کی صف سے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے آپ اقامت بھی آپ کے لیے ہوئی اور نماز بھی آپ پڑھائیں گے. اور فرمایا اب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعضوں کو بعض پر امام بنا دیا گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر آپ کے گھر میں جو میڈ ہے, کام کرنے والی ہے, یا آپ کا ڈرائیور ہے, اگر اس کا بچہ بھی عالم بن جاتا ہے, مفتی بن جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں.
ٹھیک ہے نا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس وقت میری امت میں بعضوں کو بعض پر امام بنا دیا گیا. یعنی ایک جگہ یوں ہے کہ میری امت کے یہ روایت بتا رہی ہوں کہ میری امت کے، یہ میں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی کتاب سے ہے کہ میری امت کے علماء حضرت بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، روایت کی بتا رہی ہوں. تو چنانچہ یعنی جو بھی شخص علم حاصل کر لے، اب دیکھیں علم کے دروازے کھلے ہیں اور ہمارے بنات صفا نے بھی کھولے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ آئیں تو بات ہے. چنانچہ اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ بہت آگے خوبصورت باتیں ہیں کہ کیسے یہودیت کا خاتمہ ہوگا، کل انشاءاللہ بتاؤں گی. اور پھر تیسرا دشمن نصارہ کا کیا ہوگا یہ بھی کل بتاؤں گی. اور یار زندہ رہے تو انشاءاللہ صحبت باقی ضرور آئیں گے. تو کوشش کر کے 5:15 بجے کلاس ہوتی ہے، ساری کلاس آ جایا کرے. میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں، 5 بجے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، سر کا داخل ہو جاتا ہے. چنانچہ پڑھ لیا کریں نماز، 5 پہ پڑھ لیا کریں اور 10 منٹ میں نماز پڑھ کے جوائن کر لیا کریں. پیپر آتے ہیں، پیپر ضرور دیا کریں، اور بہت مختصر پیپر ہوتے ہیں، جامع پیپر ہوتے ہیں. اور صرف آپ کو یہ دیکھنا کہ آپ نے یاد کیا کہ نہیں. سارے ایم سی کیوز ہوتے ہیں، یقین کریں سب ایم سی کیوز ہوتے ہیں. صرف چند لفظ ہوتے ہیں، الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ کہا جاتا ہے کہ زبانی آپ اس آیت کا ترجمہ وائس ریکارڈنگ میں بھیج دیں، ختم بات. تو جمعے کے دن پیپر آتا ہے، ہر ہفتے کے دن. اسی طرح ہمارے بچیوں کا گروپ ہے، بچے 5 سے 10 سال کی بچیوں کا، جس میں بچے بھی شامل ہیں، جنتی بچیاں اس کے نام سے. اور پھر 10 سے 15 سال جنتی بیٹیوں کا گروپ ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی جنتی اساتذہ ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، جو یہ کام کر رہی ہیں. اور الحمدللہ ہماری اس میں کام کر رہی ہیں نگرانی میں، اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں الحمدللہ. اور پھر نماز، اصلاحی نماز کا گروپ ہے، جس میں نماز 15 دن 20 دن میں بالکل ٹھیک کرا دی جاتی ہے. چلیں اگر آپ کی 1 مہینے میں بھی نماز ٹھیک ہو جائے تو کیا نقصان ہے یہ بتائیے. کیونکہ پوری زندگی غلط نماز پڑھتے ہوئے گزر گئی، اب تو بھائی کوشش کرنی چاہیے اور اصلاحی نماز میں حصہ لینا چاہیے. اسی طرح ہمارے تقریباً 6-7 میں ویسے پوچھ کے بتاؤں گی گروپ ہیں جو ختم نبوت کے گروپ ہیں. یہاں بیٹھی بہت سی بہنیں بیٹھی ہوئی ان گروپ میں شامل ہیں، ایز اے ایڈمن کے بھی، اور کام کرنے والیوں کے بھی، اور پیپر دینے والوں میں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ سب کی جان مال ایمان میں برکت دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے پیارے اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے پیارے اللہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نہ صرف ہمیں عطا فرمائیے بلکہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولاد کو، اور قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اللہ تمام بھلائیاں عطا فرما دے، تمام خیریں عطا فرما دے، تمام کامیابیاں عطا فرما دے، تمام شرور سے بچا دے، تمام مہلک امراض سے بچا دے، تمام ہر قسم کی آزمائش سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب انک انت الوہاب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ایمان کی نعمت عطا دینے کے بعد، قرآن کی نعمت دینے کے بعد اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ ہمارے دلوں میں کجی نہ رکھنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ مت پیدا کرنا. یا اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرنا، ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرنا، ہمارے دلوں کو بے سکون نہ کرنا، ہمارے دلوں میں ہمیں کبھی مرتد، ہماری نسلوں کو اور ہمیں کبھی مرتد، زندیق اور اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کافر اور ملحد نہ بنائیے گا. ہم سب پر اپنے خاص کرم کیجیے گا. ہماری قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت
فرمائیے گا، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو راکعین اور ساجدین میں سے بنائیے گا، پکا 5 وقتہ نمازی بنائیے گا، تہجد گزار بنائیے گا، اشراق اور اوابین اور چاش کی نماز پڑھنے والا بنائیے گا۔ ہمارے بچوں پر رحم فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو ٹی وی کی اور کیبل کی، نیٹ کی اللہ تبارک تعالیٰ خباثتوں سے بچا لیجیے یا اللہ۔ جیسے آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور تربیت فرمائی، ہمارے بچوں کی بھی تربیت فرما دیجیے یا اللہ۔ ہمارے بچوں اور ہمارے نسلوں کی تربیت فرمائیے، اور ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا ایمان اور عمل عطا فرما دیجیے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اویس کرنی رحم اللہ جیسا بنا دیجیے، ہماری خدمت کرنے کے لیے اویس کرنی رحم اللہ جیسا بنا دیجیے۔ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، اور ہمارے بچوں کو اویس کرنی رحم اللہ جیسا جو ہے اطاعت گزار بنا دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ ہمارے بچوں کو کبھی ملحد، کافر یا اللہ مرتد نہ بنائیے گا، نہ کبھی راشی، نہ خائن بنائیے گا، نہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بچوں کو شرابی ثانی بنائیے گا، اور نہ کبھی ہمارے بچوں کو کاذب اور حاسد بنائیے گا۔ ہمارے بچوں کی پل 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 اسلام اور ایمان کی حفاظت فرمائیے گا، چار چپیرے اپنی پناہ خاص میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ میں ہم مر جائیں گے یا اللہ، میں بھی مر جاؤں گی، لیکن یہ دعائیں ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں پر کا حصار کیے رکھیں گی اللہ۔ ہمیں آپ کی ذات سے بہت بہتری کی امید ہے یا خفی لطفی ادرکنی بلطفی الخفی ہے اللہ۔ اپنی چھپی ہوئی محبت کو ہم پر ظاہر فرما دیجئے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو سماجی، معاشی، معاشرتی اور اسلامی ترقی عطا فرما دیجئے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستانیوں کو حیا شرم عطا فرما دیجئے، ہمیں نیک حکمران عطا فرما دیجئے، بد حکمرانوں سے جان چھڑا دیجئے، کٹ پتلی حکمرانوں سے جان چھڑا دیجئے اللہ، کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجئے، پاکستان میں کالا باغ ڈیم بنا دیجئے، تمام متاثرین زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کی مدد فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، مشرقی ترکستان، انڈیا، چائنا کے مسلمانوں کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان مسلمانوں کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے، ڈاکٹر عافیہ کو باعزت بری فرمائیے یا اللہ۔ قطر کے اور ترکی کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائیے اللہ تبارک تعالیٰ، ان کو دین کے راستے سے جوڑ دیجئے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستوں سے جوڑ دیجئے یا اللہ۔ جتنے بچوں نے امتحان دیا ان سب کو 100% نمبروں سے امتحان میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے بچوں نے، جتنوں نے کوئی انٹرویو دیے ہیں یا امتحان دیے، ان کو اللہ تعالیٰ 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ اپنے حبیب کے طفیل میں فاطمہ کو، عائشہ کو، معاہد کو اور سدرہ کو یا اللہ پاک، ڈاکٹر عمیر اور ڈاکٹر ہمنہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحانوں میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ جو حافظ قرآن بن رہے ہیں یا ڈاکٹر بن رہے ہیں، ان کی بھی مدد فرما دیجئے اور ان کو باعمل حافظ قرآن بنائیے، اور جو ڈاکٹر بن رہے ہیں ان کو باعمل ڈاکٹر بنائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، پاکستان میں اور تمام دنیا سے بے حیائی اور مہنگائی کو غارت فرمائیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائیے یا اللہ۔ پیٹرول کو، بجلی کو سستا کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔